الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ہم امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی شرح عقیدہ طحاویہ پڑھ رہے ہیں، جو کہ امام طحاوی رحمہ اللہ ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ اس کی شرح کرنے والے فقیہ حنفی عالم 8ویں صدی کے دمشق کے ائمہ اہل سنت میں ان کا ایک خاص مقام ہے، اور عقیدہ سلف کے داعی ہیں اور فقہ حنفی کے مجتہد عالم دین ہیں۔ ان کی یہ کتاب شرح عقیدہ طحاویہ اس وقت پورے عالم اسلام میں عقیدہ اہل سنت سیکھنے کے لیے ایک اہم سبجیکٹ کا مقام رکھتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم اس کتاب کا آغاز کر چکے ہیں، اور اسی کی توفیق سے ہم اس کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کی توفیق سے اسے مکمل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، وہ علم جو ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی فائدہ دے۔ اس کتاب کی 2 جلدیں ہیں۔ ہم پہلی جلد میں 42 نمبر صفحہ پر پہنچ چکے ہیں۔ مسئلہ توحید چل رہا تھا۔ توحید کی 3 اقسام امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی توحید صفات تھی، پھر توحید افعال یعنی توحید ربوبیت، اور تیسری ہے توحید الوہیت۔ اب امام رحمہ اللہ توحید صفات اور توحید ربوبیت کے بیان کے بعد توحید الوہیت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور ان تینوں موضوعات میں ان کا مقصد عقیدہ اہل سنت کا بیان کرنا ہے، اور عقیدہ اہل سنت سے جو انحراف اختیار کیا ہے متکلمین اور صوفیہ نے، یعنی وہ علماء جو ظاہر میں لوگوں کے سامنے اہل سنت علماء ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن انہوں نے عقیدہ اہل سنت کی سرے سے مخالفت کی ہے، اور عوام الناس کو عقیدہ اہل سنت سے بھٹکا دیا ہے۔ ان کا رد فرما رہے ہیں امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص طور پہ طلبہ کرام، آج کے دور کے طلبہ اور علماء، ان سب کے لیے یہ کتاب خاص اہمیت رکھتی ہے۔ تو آج کی کلاس ہماری تقریباً 15-16 صفحات پر مشتمل ہے۔ ظاہر ہے ہم یہ 15-16 صفحات اگر خالی ترجمہ کریں امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کے 15 صفحات کا، تو یہ کلاس ہماری 3 گھنٹوں پر چلی جائے گی، اور اس کا ترجمہ، ان صفحات کا ترجمہ بھی ضروری ہے کہ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ اپنے الفاظ میں کیا فرما رہے ہیں وہ بھی طالب علم تک پہنچنا ضروری ہے۔ لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے اس سے پہلے میں چند آسان
نکات بیان کرنا چاہوں گا جو کہ دیگر علماء جنہوں نے یہ کتاب شرح کی ہے ان سے میں نے لیے ہیں، جیسے جامع ملک امام سعود رحمہ اللہ، جامع ملک امام سعود سے دکتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس، وہ بھی اس کتاب کی اچھی شرح کر رہے ہیں، ان سے میں نے کئی چیزیں اخذ کی ہیں، اور اسی طرح شیخ صالح آل شیخ کی 2 جلدوں میں شرح ہے، وہ بھی ان مسائل کو آسان کر دیتے ہیں ہمارے جیسے طلباء کے لیے، وہاں سے بھی اخذ کر رہا ہوں۔ اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تعلیقات ہیں چند اہم مواقع پر، وہ بھی میرے سامنے ہیں، انشاءاللہ جب ان کی باری آئے گی تو وقتاً فوقتاً ان کو آگے پیش کریں گے۔ تو یہ اہم شروحات ہیں۔ باقی شیخ امان جامی رحمہ اللہ کی شرح ہے، وہ میرے پاس آواز میں ہے، تو اس کا بھی میں مراجعہ کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور بعض اوقات وقت کی قلت کی وجہ سے وہ چیز میں پیش کر دیتا ہوں جو میں نے حاصل کی ہوتی ہے، اور حوالہ دیے بغیر میں پیش کر کے آگے چلا جاتا ہوں کہ یہ کس کتاب سے میں نے شرح، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کلاس میں اپنی طرف سے پیش کرنے کا مجاز نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور خاص طور پہ عقیدے کا سبجیکٹ، اس میں تو ہم کبھی بھی عالم ہونے کا دعویٰ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے سے اوپر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ ہم ابھی ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل علم کا علم لوگوں تک پہنچائیں اور اسے اپنے سینے میں خود بھی اتاریں اور لوگوں کو آسان کر کے پیش کر دیں، اکابرین امت، صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ کا علم۔ تو آج کی یہ کلاس شرح عقیدہ طحاویہ کے 42 نمبر صفحہ سے لے کر 56 نمبر صفحہ تک ہے۔ اس میں چند اہم باتیں ہیں کہ اس میں اہل سنت کے نزدیک تقسیم کیا ہے۔ ان جو 15-16 صفحات ہیں اس کا میں ترجمہ الگ سے کلاس میں پیش کروں گا، جو کہ میں یعنی اسی ہفتے میں اس کی ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ کروں گا، اور آپ لوگ اسے سنیں گے، آپ اس کو یوٹیوب سے لیں گے اور سنیں گے، اس کا صرف کتاب کا ترجمہ کروں گا وہاں سے، اور وہ ضروری ہے اس کلاس کے ساتھ۔ اگر اس کو بھی اگلی کلاس تک مؤخر کر دیا جائے تو چیزیں ہماری کافی لیٹ ہو جائیں گی، تو اس طرح کلاس کی اہم پوائنٹ یہاں کلاس میں ہم بیان کر کے، جو اس کے بعد جو تشریح ہے یا ترجمہ ہے وہ ہم الگ سے اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں گے، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، کیونکہ ہم ہفتے میں ایک کلاس لے رہے ہیں، حالانکہ یہ کلاس ہفتے میں کم از کم اس کے 3 یا 4 کلاسیں ہونی چاہیے ہفتے میں۔ تو یہ جو 15-16 صفحات ہیں، ان میں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک توحید کی اقسام کیا ہیں۔ اگرچہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ یہ آ رہا ہے، اور اسی طرح یہ بیان ہے کہ توحید الوہیت ہی اصل غرض و غایت ہے انسان انس و جن کو پیدا کرنے کی بھی، اور تمام رسولوں اور انبیاء کو بھیجنے کی اور کتابیں نازل کرنے کی غرض و غایت بھی توحید الوہیت ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے، کیونکہ یہ عقیدہ تو ہر عام و خاص، مسلم غیر مسلم، سب کا ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی۔ تو امام
ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ یہاں سے آغاز فرماتے ہیں ثم التوحید الذی دعت الیہ رسل اللہ عز وجل ثم التوحید الذی دعت الیہ رسل اللہ ونزلت به کتبہ نوعان توحید فی الاثبات والمعرفہ وتوحید فی الطلب والقصد. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے 42 نمبر صفحے سے. فرماتے امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ پچھلی بحث ختم کرتے ہوئے فرماتے اس کے بعد وہ توحید جس کی دعوت اللہ کے رسولوں نے دی ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں دو قسم کی ہے. توحید فی الاثبات والمعرفہ پہلی قسم کہ اثبات اور معرفہ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں، احادیث میں ہیں، احادیث ہیں، اور پھر ان پر ایمان لانا، ان کو اور اسماء و صفات کے بارے میں، یعنی توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات اس کے اندر شامل ہے. توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا تعلق توحید فی المعرفت والاثبات سے تعلق ہے کہ معرفت و اثبات، کہ آپ کے پاس اس چیز کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں ایک ہے، اکیلا ہے، اور اس کے اسماء و صفات کا علم اور ان کا اثبات کرنا، ان پر ایمان لانا، یہ اس توحید میں شامل ہے. اور توحید الوہیت جو ہے، توحید عبادت، اس کا تعلق دوسری قسم سے ہے، توحید فی الطلب والقصد. طلب سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے. طلب میں دو چیزیں آتی ہیں، امر اور نہی. سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا حکم اللہ کا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وہ ہے توحید، اور سب سے بڑا گناہ جس سے منع کیا ہے، سارے گناہ اس کے بعد آتے ہیں، وہ ہے شرک. توحید فی الطلب والقصد، قصد کا تعلق ہے دل سے، ارادہ سے، مطلب کہ تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا. تو یہ سب کچھ توحید عبادت، توحید الوہیت میں ہے، اور توحید الوہیت کا تعلق اس ٹاپک سے ہے، توحید فی الطلب والقصد. تو یہ دو قسم ہیں. امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے یہاں سے آغاز کیا ہے. فرماتے ہیں توحید فی الطلب والقصد، توحید فی المعرفت والاثبات. فرماتے ہیں فالاول، یعنی پہلی قسم جو توحید کی ہے معرفت اور اثبات والی، فرماتے ہیں ہوا اثبات حقیقت ذات الرب تعالی و صفاتہ و افعالہ و اسمائہ، کہ یہ قسم جو ہے تو پہلی قسم توحید فی المعرفت والاثبات، یہ ہوا اثبات حقیقت ذات الرب، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے اثبات، اللہ رب العزت کی ذات کی حقیقت کا اثبات ہے، اس کے صفات، افعال، اسماء و صفات اور افعال کا اثبات ہے کہ وہ ان اپنے افعال میں یکتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء فی ذلک کلہ، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کی صفات میں کوئی بھی اس کے مثل نہیں ہے. جس طرح کے اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے وہ ویسے ہی ہے. اور اس کی دلیل ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ توحید فی المعرفہ والاثبات سے تعلق رکھتی ہیں یہ آیات. پہلی قسم توحید فی المعرفۃ والاثبات، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یعنی اپنے افعال میں بھی، اپنے اسماء و صفات میں بھی اس کا کوئی مثل نہیں ہے. اور اللہ الصمد،
وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ حدید میں ہے، سورہ حدید کی شروع والی آیات، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اسی طرح سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ الف لام سجدہ، ان الف لام سجدہ کی آخر یہ آیات ہیں، کیونکہ ان آیات میں اللہ رب العزت کے بارے میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، اس کی شان بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری قسم جو توحید فی المعرفت فی الطلب والقصد، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اب دیکھیں، یہ دوسری قسم کی توحید کی دوسری قسم ہے، توحید فی الطلب والقصد، یعنی وہ توحید جس میں اللہ کے اوامر و نواہی اور اخلاص العمل کی دعوت دی گئی ہے، اخلاص عمل کی دعوت دی گئی، اوامر اور نواہی کا بیان ہے، اور اخلاص عمل کی، کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس چیز کی دعوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے، برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ معمولی سا بھی شرک نہ کریں۔ اس میں شرک اصغر سے بھی منع کیا جا رہا ہے، معمولی سا بھی شرک خفی ریاکاری تک بھی منع ہے۔ اس حد تک توحید خالص کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ ارباب نہ بنا لیں، کہ جو حلال حرام میں اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کریں، علم غیب میں کسی کو علم غیب کا دعویٰ ہے تو اس کے پیچھے کوئی لگ گیا، کسی نے حرام کو حلال قرار دے دیا تو اس کے پیچھے لگ گیا، پرواہ نہ کی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں آیت اتری، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے علماء اور بزرگوں، درویشوں کو، پیشواؤں کو اللہ کو چھوڑ کر ارباب بنا لیا تھا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک وہی رب ہے جو یہ حق رکھتا ہے، جس کا یہ کام ہے کہ جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے، جس چیز کو چاہے منسوخ کر کے حلال قرار دے دے، اس کے حکم کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ان الحکم الا للہ، سارے کا سارا حکم اسی کا ہے، چاہے وہ کونی قدری ہو چاہے وہ شرعی ہو۔ حکم دو طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، وہ حکم کونی قدری، اس کا حکم آ گیا ہے، اس نے فیصلہ کر دیا ہے آپ کی خوشیوں کا، تو آپ کی خوشیوں کو غمی میں کوئی نہیں بدل سکتا، یہ کونی قدری ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا آپ کو کچھ دینے کا، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا اگر وہ دے دے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو عطا کر دے کوئی اس میں رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور اگر تو روک دے، رزق روک دے تو کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا، کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم اسی کا چلتا ہے۔
یہ حکم کونی قدری ہے. اس نے کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، مصیبت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اگر کسی کو پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. اگر وہ کسی کو پناہ دے دے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کا اقرار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرکین سے کروایا. مشرکین سے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ یعنی مشرکین کا عقیدہ توحید اس حد تک قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ اس میں انکار نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے. تو یہ وہ توحید ہے جس سے یہ لازم آتا ہے، جب ایک بندہ مان لیتا ہے تو لازم آتا ہے کہ وہ پھر غیر اللہ کی عبادت نہ کرے. اب غیر اللہ کی عبادت، ہمارا دوسرا مسئلہ یہ، پہلا مسئلہ یہ کہ ہم توحید ہی نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ توحید کون سی ہے جسے انبیاء کرام کو دے کر بھیجا گیا ہے. اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ بھی لیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ عبادت، چلو وہ ہے کیا، یہ نہیں سمجھ آ رہی کوئی عبادت کیا ہے. یہ سمجھ کر ہمارا حال، یہ جو ہم لوگ جو ہیں ہمارا یہ حال ہے، ٹھیک ہے جی سمجھ لیا، ہاں توحید عبادت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بس یہ اگلا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے کہ ہاں سمجھ لیا یہ سارے مشرک ہیں، ہم موحد ہیں. اور وہ توحید جو ہماری، یعنی توحید عبادت سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ نبیوں کو بھیجا ہے توحید عبادت کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے. وہ اللہ کی طرف کیا بلانا ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی، نماز شروع کر دی، ایک ظاہر ہمارا ایک علماء والا ہو گیا، طلباء والا ہو گیا، سب لوگ ہمیں مولوی صاحب بھی کہنے لگ گئے، تو بس ہم دین پر آ گئے. یہ وہ دین ہے جس کی طرف نبی، یعنی کافی ہے یہ جس کی طرف اللہ کے نبی بلاتے تھے؟ ابھی تو بہت کچھ آگے ہے. آپ کی زندگی کے اندر توحید عبادت جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بدلتی ہے. توحید عبادت وہ آپ کا تعلق اللہ سے صحیح بناتی ہے. اب دیکھا جائے، اب احتساب کریں آپ، اگر ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ اخلاص العمل للہ توحید عبادت یہی وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے، تو وہ کہاں ہے میری زندگی میں؟ صبح سے شام تک پریشانیوں میں مارا پھرتا ہے، تو اس پریشانی کا حل کیوں نہیں ملا آپ کو؟ مشکل کشا آپ جانتے ہیں کہ مشکل کشا ہے، اس سے تعلق بھی ہے آپ کا، تو پھر کیا کیا آپ نے؟ آپ کو یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، اور آپ کو اس کی ربوبیت کا بھی علم ہے کہ اس کی طاقت کا بھی علم ہے اور اس کے فیصلوں کا بھی علم ہے، اس کو پہچانتے ہیں آپ. چاہے اپنے کم علمی کا ہمیں اعتراف ہے کہ ہمارا علم بہت کم ہے، اور وہ علم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا. قرآن پورا اللہ کی آیات سے بھرا ہوا ہے، بار بار اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. ہاں، یہ سارے اللہ کے نام آ رہے ہیں، اس کی صفات آ رہی ہیں، یہ سب کچھ علم ہے. تو ہمیں یہی پڑھا ہے کہ توحید ربوبیت مستلزم لتوحید الالوہیہ. جب آپ اللہ کو جانتے ہیں، میں چھوٹی سی مثال لے لیتا ہوں، عام توحید ربوبیت میں ہم گم ہو جاتے ہیں. لفظ توحید ربوبیت میں سے ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ میرا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے. ہاں، مشکل آ گئی. اب کون سا ایسا انسان ہے جس کے اوپر مشکلات نہیں آتی؟ مشکل ہمارے اوپر بھی آ گئی. آپ کا جو عقیدہ ہے کہ میرا رب مشکل کشا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے. اب یہ آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر مشکل آئے تو پھر اس مشکل کا حل بھی آپ نے اس سے کروانا ہے. مشکل آئی تو دیکھا 10 بندوں کے دروازے کھٹکھٹائے
اور اس کی طرف ذرا بھی نہیں سوچا، کیونکہ صرف وہ توحید ہماری کتابوں تک تھی، کیونکہ حقیقت میں ہمیں اس پر ابھی تک دل مطمئن نہیں ہے کہ کیسے ہوگا، میں اللہ سے مانگوں اللہ کیسے کر دے گا۔ نعوذ باللہ، ہمارا اس قدر ایمان کمزور ہے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا کافی نہیں ہے، اللہ سے مانگنا کافی نہیں، یہ توحید الوہیت ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے اپنی حاجت رکھنا، اللہ کو پکارنا، اپنی مشکلات پہ، کون سا ایسا مسئلہ ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں لا علاج ہے، وہاں سے جواب ہے، جس طرح ہمیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اللہ کے پاس نہیں ہے، مانتے ہیں نا؟ یہ توحید ربوبیت ہے، آپ کی توحید ہے یہ کہ آپ اللہ کے بارے میں اس حد تک جانتے ہیں۔ تو یہ توحید ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ اب آپ جائزہ لیں اپنی زندگی کا کہ کس کس موڑ پر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی اور کتنی دفعہ ہم اس سے پکارتے ہیں، کیوں نہیں پکارتے؟ ہاں، اسے کیوں نہیں پکارتے؟ اس کے پیچھے بھی سبب ہے کہ ہم کیوں نہیں فوراً جو ہے ہم مخلوق کی طرف دوڑتے ہیں۔ مخلوق سے امید لگائی ہے، تسلی ہے، خوش ہے، امید، اگر امید ہے تو مخلوق پر ہے، ڈر ہے تو مخلوق سے ہے۔ مطلب دل دھڑکتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بھی نہیں ہے، میرا والد بھی سپورٹ کرنے والا نہیں رہا، میں کہاں چلا جاؤں گا، میرا اب اس مشکلات آ گئی ہیں، اس میں میرا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ مخلوق کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ صحیح چل رہے ہیں تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے۔ اگر آپ غلط چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ مشکلات میں گھر رہے ہیں، تو آپ توبہ کریں، اس غلط راستے کو چھوڑ دیں، اس میں بھی آپ کو اللہ کے دربار کی طرف جانا ہوگا۔ تو اللہ کے اوپر جو آپ کا ایمان ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، ہاں، یہ ساری ہماری توحید ربوبیت ہے۔ ہم نے جملہ پڑھا تھا، توحید الربوبیہ مستلزم لتوحید الالوہیہ، مستلزم، لفظ مستلزم، دوسرا لفظ پڑھا تھا توحید الوہیت متضمن، توحید الالوہیہ متضمن لتوحید الربوبیہ۔ دیکھیں، پہلے جملے میں توحید ادھر ہے، پہلے آتی ہے توحید ربوبیت، پھر آتی ہے توحید الوہیت۔ پہلی لائن توحید ربوبیت، بیچ میں مستلزم کا لفظ لگانا ہے، توحید ربوبیت مستلزم ہے توحید الوہیت کو۔ دوسری لائن یہاں لے آئے توحید الوہیت کو، توحید ربوبیت کو آخر میں کریں۔ توحید ربوبیت توحید الوہیت متضمن بیچ میں رکھیں، پہلے تھا مستلزم، اب رکھیں متضمن ضاد۔ توحید الوہیت متضمن ہے توحید ربوبیت کی، پہلا تھا توحید ربوبیت مستلزم ہے توحید الوہیت کی، دوسرا جملہ ہے توحید الوہیت متضمن ہے توحید ربوبیت کی۔ پہلے جملے میں توحید ربوبیت پہلے ہے، آخر میں توحید الوہیت، دوسرے جملے میں توحید الوہیت پہلے ہے اور توحید ربوبیت آخر میں ہے۔ پہلے جملے میں مستلزم بیچ میں ہے، دوسرے جملے میں متضمن، جیسے ہم کہتے ہیں ضامن۔ متضمن مطلب ہم مشتمل، ایک آدمی اللہ کو پکار رہا ہے مشکل میں، پریشانی میں، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ توحید الوہیت ہے نا۔ تو یہاں ہم کہیں گے توحید الوہیت، جو بندہ توحید الوہیت پر ہے اس کی یہ توحید متضمن ہے توحید ربوبیت کی۔ مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی توحید ربوبیت پر ایمان نہ رکھے، اس کی یہ توحید جو ہے توحید عبادت،
اسی کے اندر توحید ربوبیت پر ایمان بھی شامل ہے۔ ایک آدمی جب اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ کی توحید ربوبیت کو مانتا ہے، اور ایک آدمی توحید ربوبیت کو مانتا ہے اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی مدبر ہے، لیکن وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس وقت ہم کہیں گے اس کا یہ جو توحید ربوبیت ہے یہ مستلزم ہے، مطلب تقاضا کر رہی ہے اس سے، اس پر لازم آتا ہے، اس کے اس عقیدے کی وجہ سے اس پر لازم آتا ہے، مستلزم ہے اس پر کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، شرک نہ کرے اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اب بات ہو رہی تھی کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ، ہماری امت کا مسئلہ یہ کہ پہلا مسئلہ تو یہ کہ وہ یہی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ وہ توحید کون سی ہے جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے، تو اب دوسرا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس توحید کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، توحید عبادت کو وہ ہے کیا۔ اکثریت ہماری جن کے اوپر لیبل لگا ہے وہابیت کا، ہماری اکثریت یہاں عوام الناس کی جو دیکھی جاتی ہے، ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے توحید عبادت کے مسائل سیکھنے سے، جبکہ توحید عبادت جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ اس کو آپ نے صرف سمجھ لیا، یہ تو ایک عملاً ایک چیز ہے، تحقیق التوحید ضروری ہے۔ من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب، تحقیق توحید لازمی ہے۔ تحقیق توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت پیش کرو اپنے زندگی میں، آپ کے توحید کی کیا حقیقت ہے، آپ نے جو عقیدہ توحید سمجھا ہے، اعتراف کر لیا ہے، اس کی حقیقت تو دکھائیے اپنی زندگی میں، کہاں ہے؟ 50 مخلوقات کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو پھر بھی اللہ کا دروازہ نہیں نظر آتا، کیسی توحید ہے؟ اور جب پھر بھی مجبوری میں پکارتے ہو اللہ کو، پھر بھی دل کہہ رہا ہے کہ یہ کیا، کچھ نہیں ہوا، ڈر رہا ہے۔ ایک آدمی نے اگر آسرا دے دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل سارا خوف نکل گیا دل سے، اور اللہ کو پکار کر بھی، پکارتے ہوئے بھی اس کو کوئی تسلی نہیں ہوئی، کوئی خوف نہیں نکلا دل سے کہ میں نے اللہ کو پکار لیا ہے، اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، اس کو ابھی تک اس کی حقیقت نہیں آئی ہمارے اندر۔ جب یہ حقیقت آئے گی تو اس کا مطلب ہم نے توحید پر عمل کر لیا ہے۔ توحید حقیقت میں، حقیقی طور پر، فعلاً، عملاً توحید ہمارے اندر آ چکی ہے کہ جب آپ اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، تو آپ کو اس سے بھی زیادہ تسلی ہو جس طرح کہ کسی مخلوق نے آپ کو تسلی دی، اس کی تسلی سے آپ کی پریشانی ختم ہو گئی، تو اس سے بھی جلدی آپ کی پریشانی ختم ہونی چاہیے جب آپ کو اللہ توفیق دے دے مانگنے کی۔ جی سوئے نہیں۔ حضرت تو اس سب آج کی کلاس میں جو اہم چیز ہے، توحید الوہیت کے کیا ثمرات ہیں، فضائل کیا ہیں، ثمرات اور فضائل۔ نمبر 1، دکتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس کی شرح سے توحید کے ثمرات اور فضائل۔ نمبر 1، انہ یمنع الخلود فی النار، توحید کا سب سے بڑا مقام یہ ہے، اس کی فضیلت، کہ اہل توحید جس قدر بھی گناہگار ہو جائیں،
فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں، جہنم میں چلے جائیں، پھر بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ توحید مانے ہے جہنم میں ہمیشگی میں، توحید مانے ہے جہنم میں ہمیشگی میں۔ توحید والا بندہ، حدیث میں ہے نا بخاری شریف کی، من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، توحید و اہل توحید میں سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ کے شروط اور آپ نے پڑھی ہیں، لا الہ یعنی توحید پر آ چکا ہے اور اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے نکال دے گا۔ یعنی ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ثابت ہوا کہ ادنا جو مقدار ہے ایمان کی وہ ہے ذرے کے برابر، اور ذرات ایسے بھی ہیں جو خوردبین سے نظر آتے ہیں، اس کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، لیکن توحید کی مقام یہاں توحید کا ہے کہ اس قدر بھی اگر توحید پائی جاتی ہے ذرے کے برابر بھی بندے کو جہنم سے نکال لیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ توحید کا مقام ہے۔ توحید کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کوئی بھی قول اور فعل، عبادت چاہے قولی ہو فعلی ہو، عبادت کسی بھی قسم کی ہو، توحید کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر بندہ توحید سے خارج ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ روزے قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ جتنی بھی نیکیاں کرتا چلا جائے، نیکیاں قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ قبولیت عمل کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ہے توحید۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ بندے کا مسلمان ہونا۔ ہم یہ توحید کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ توحید کا مطلب ہے کہ کٹر ہمارے جیسا وہابی ہو۔ تو یہاں توحید کی فضیلت میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک جو غیر اہل حدیث ہیں، جو اہل بدعت ہیں، وہ بھی کفار نہیں ہیں، نہ وہ مشرکین ہیں، وہ اہل اسلام ہیں، اہل توحید ہیں۔ ان کی بدعات ہیں، کفریہ بھی ہیں، شرکیہ بھی ہیں، اور مکفرہ ہیں، غیر مکفرہ بھی ہیں۔ تو اگر کفریہ بدعات ہیں تو ایسے لوگوں پر بھی ہم نے ان کا تعین کر کے تکفیر نہیں کی۔ ہاں، کفر کو ہم کفر کہتے ہیں، لیکن اہل توحید جو اہل بدعت ہیں، جو 72 فرقے ہیں، عمومی طور پر وہ اہل توحید ہیں۔ ان کے بیچ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے کفر کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں انفرادی طور پر، اور ان کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس لسٹ نہیں ہے کسی کی کہ اس میں فلاں فلاں نام آتے ہیں، فلاں فلاں جماعتیں آتی ہیں، تنظیمیں آتی ہیں، نہ، ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اہل سنت سے خارج ہو چکے ہیں، اور ان کی بدعت کفریہ ہے یا غیر کفریہ ہے یہ بیان کر سکتے ہیں۔ ہم نے کسی کا نام لے کر، کسی تنظیم یا فرقے کا نام لے کر ہم نے تکفیر نہیں کی ہے کبھی بھی ہمارے علماء نے۔ ہاں، ہم کفر کو بیان کرتے ہیں، جیسے رافضیت ایک کفر ہے، ہاں، باطنیت ایک کفر ہے۔ ہاں، یہ ہم کفر کا نام لیتے ہیں، لوگوں کا نام نہیں لیتے۔ جہمیت کفر ہے، تو لیکن کوئی شخص اگر ان چیزوں میں ملوث پایا جاتا ہے تو ہم اس کی تکفیر کے لیے اصول و ضوابط ہیں، اس کا پروسیجر ہے۔ تو ہم نہ کسی کو سکھاتے ہیں، ہمارے تعلیم میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں، اور یہ علماء کا حق ہے کہ وہ علماء کو لوگوں کو بتائیں کہ کیا کفر ہے، اور کفر کی کون سی درجے کا ہے کفر، اور کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے۔ یہ علماء کا حق ہے، یہ ان سے حق کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی۔ ہاں، لیکن
اہل جدل اس انتشار پھیلا کر علماء کے منہ بند کرنا چاہتے ہیں. اس کو کبھی فرقہ واریت کا نام دے دیا، حالانکہ علماء حق کے بیان سے فرقہ واریت ختم ہوتی ہے، فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی. اور باطل عقائد کو پالنا اور ان کو محفوظ رکھنا، ان کو سیفٹی دینا، اس سے شر محفوظ ہوتا ہے اور ایک دم پھٹتا ہے پھر، اور امت تباہ ہوتی ہے. اور شر جو ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اس شر کا علاج علماء سے ہوتا ہے. علماء جب علم بیان کرتے ہیں، کفر کو کفر کہتے ہیں، شرک کو شرک کہتے ہیں، اور تکفیر نہیں کرتے. علماء اہل سنت کا طریقہ، وہ تکفیر نہیں کرتے، لوگوں کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن کفر بیان کرتے ہیں جو لوگوں کے اندر موجود ہے. اس کفر کو کفر کہتے ہیں، شرک کو شرک کہتے ہیں، بدعت کو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت بھی دو طرح کے، کفریہ اور غیر کفریہ. تو جب علماء اپنا یہ کام سر انجام دیتے ہیں تو لوگ پاک ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگ توبہ کرتے چلے جاتے ہیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کفریات کو. تو لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ بھئی مارکیٹ میں زہریلا دودھ بھی ہے، خالص دودھ بھی اور زہریلا بھی ہے، اور زہر بھی کئی قسم کا ہے، کوئی بے ہوش کرتا ہے، کوئی مار دیتا ہے جان سے. تو اگر وہ نہ بتائیں علماء، اگر کوئی علماء یہ کام بتائے تو مطلب مارکیٹ میں انہوں نے افراتفری مچا دی؟ نہیں، لوگ تو یہی کہتے ہیں مارکیٹ میں افراتفری مچا دی ہے انہوں نے، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں دکان پر دودھ جو ہے زہریلا بک رہا ہے، فلاں دکان پر کیمیکل ہے، فلاں دکان پر خالص نہیں ہے، پانی والا ہے، اور فلاں دکان پر دودھ والا خالص ہے. تو یہ آدمی فتنہ پھیلا رہا ہے. مارکیٹ والے تو یہی کہیں گے، جن کی مارکیٹ ڈوب رہی ہے وہ تو یہی کہیں گے، اور ان کی سرپرستی کرنے والے لوگ بھی ایکشن میں آئیں گے کہ جی فتنہ پھیلا دیا آپ نے، افراتفری مچا دی بازار میں. لیکن حق کیا ہے؟ حق یہی ہے کہ اگر ایسا بولنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تو عوام الناس کو تو ہلاک کر دیں گے یہ لوگ، امت مسلمہ کو تو تباہ کر دیں گے. توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ تسبیحات بھی قبول نہیں، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. یہ دعا قولی عبادت ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کی مدد کا ذمہ لے لیا ہے دنیا میں، اور ان کو عزت اور شرف اور ہدایت نصیب کرنے کا ذمہ لے لیا ہے، اور ان کے حالات کو درست کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا. تو مطلب کیا؟ اگر ہم ہم آج بھاگ رہے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کے دور میں، خلافت بنو امیہ کے دور میں کیا شان و شوکت تھی مسلمانوں کی، پھر رال ٹپکتی ہے. اس شان و شوکت کی طرف اپنی حالت کو نہیں بدلتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں ہیں اور اس دور کا مسلمان کہاں تھا. ہاں، اس شان و شوکت کے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور اس شان و شوکت کو لے کر آنا چاہتے ہیں دوبارہ کہیں سے. ہاں، خطبہ بھی اور مفکرین بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح شان و شوکت دریافت ہو جائے. وہ کوئی آثار قدیمہ تھوڑی ہے کہ کھدائی کر کے ہمیں مل جائے گی کہیں سے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بطور انعام عطا کی ہے پچھلی سابقہ لوگوں کو. آپ بھی وہ کام کر لو، وہ ہے توحید. توحید پر کام کرو، توحید پر محنت کرو، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے اداروں میں توحید کو نافذ کرو، اپنے قوانین کو توحید کے سانچے میں ڈھالو. دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل توحید، اہل ایمان کا دفاع دنیا اور آخرت میں، دفاع اللہ تعالیٰ کرتا ہے اہل توحید کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں اہل توحید کا دفاع کرتا ہے. آپ دیکھ لیں
کہیں بھی کوئی موحد آدمی ہے، عام آدمی ہے یا عالم ہے، داعی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا دفاع کیا ہے، اکیلا ہے۔ انبیاء کی سیرت پڑھ لیں، انبیاء کے صحابہ کو دیکھ لیں، اور آج کے گئے گزرے حالات میں، ماحول میں بھی دیکھ لیں، کسی گاؤں میں دیکھ لیں، کسی دیہات میں دیکھ لیں، جو اہل توحید ہیں ان کا رنگ ہی الگ ہے، ان کی اللہ کیسے مدد فرماتا ہے، ان کی عزت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، سارے مخالف ہو جائیں چاہے۔ اور آپ کے سامنے ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ایک عام عالم ہے، ایک امتی ہے، عالم دین ہے، داعی ہے، جہاں دنیا بھری پڑی ہے داعیوں سے، ایک داعی وہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور کتنے داعی ہیں، تنظیم میں ہیں، جماعتیں ہیں، کبھی امریکہ سے مدد لیتی ہیں، کبھی موساد سے مدد لیتی ہیں، کبھی کسی کے جھولی میں جا کے گرتے ہیں، کبھی کسی غلبہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں، سامنے ہے تاریخ، اخوان المسلمین کو صدی ہو گئی ہے پوری، اور خلافت جہاد کر کر کے کان پکا دیے امت کے، حتیٰ کہ جہاد کو دہشت گردی کا ایک لیبل مل گیا ان کی وجہ سے، جہاد سے متنفر ہو گئی ہے دنیا، لفظ جہاد سے، ان کی وجہ سے۔ خلافت پہلے خلافت سلطنت عثمانیہ کی جڑوں میں دیمک کا کام بھی انہوں نے کیا، پھر جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، فوراً اسکندریہ کے ایک گاؤں میں تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، پہلے یوں ہی پھر رہے تھے اکابرین ان کے، اور پھر منظم، پوری صدی منظم گزری ہے ان کی۔ آپ دیکھ لو، آج بھی نوجوان کہتے ہیں یار فلاں تنظیم میں بڑی نظم و ضبط ہے، نظم و ضبط بڑا ہے، یعنی وہ تو ملک میں بھی اتنا نظم و ضبط نہیں، ملکی نظام میں بھی جتنا تنظیم میں موجود ہے، پھر بھی غلبہ نصیب نہیں ہوا، پھر بھی غلبہ نصیب نہیں، کیونکہ غلبہ کس سے مانگا ہے انہوں نے؟ دنیا سے، اور اس کے لیے انہوں نے دلالی کی ہے باطل کی، اور حق کی مخالفت کی ہے، منافقت کی ہے حق کے ساتھ، غداری کی ہے حق کے ساتھ، اہل توحید کے ساتھ۔ اخوان المسلمین اس صدی کی غداری کا لیبل ہے، اور اس کی ذیلی تنظیم میں اس سے متاثر لوگ، جو بھی متاثر ہوا وہ غدار ہی بنا ہے، اور ظاہر میں اہل توحید ہیں، ظاہر میں وہابی بھی لوگ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن ان پر فٹ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کلما خرج منہم قرن قطع، جب بھی ان کی کوئی جماعت ظاہر ہوتی ہے اس کی جڑ کاٹ دی جائے گی، کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا، کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا، اگر نصیب ہو بھی جائے تو جڑ کاٹ دی جائے گی، جڑ کاٹ دی جائے گی۔ پوری تاریخ میں کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوا، جب ملا سیٹ کرسی ملی تو اپنا رنگ دکھا دیا مصر میں، ہاں اپنا رنگ دکھایا غداری کا، پوری غداری منظر عام پر آئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا جو اس کی جڑ کاٹ دے، ایسے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا ان پر، اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ کلما خرج منہم قرن قطع، پہلے تو انہوں نے ان لوگوں نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے یہ ثابت کیا کہ اس دور کے اصلی خوارج ہیں یہ لوگ، اور جب انہوں نے ان کو سیٹ ملی تو پھر انہوں نے اپنا رنگ دکھایا، وطن کی غداری، ملک کی غداری، دین کی غداری، ملت کی غداری، صاف کہہ دیا ہم اسلام کا نفاذ تھوڑا کرنے آئے ہیں۔ مصر کی تاریخ میں سب سے پہلا واقعہ کہ حتیٰ کہ پہلے کسی نے یہ سوچا تک بھی نہیں تھا کہ اسلامیات یا دینی سبجیکٹ کے طور پر کرسچن کی کتابیں بھی شامل کر دی جائیں، اور یہ بھی بتا دیا جائے لوگوں کو کہ سب کو حق ہے، مسلمان عیسائی بنے یہودی بنے اس کا حق ہے، عام کا ہے، عام بولا ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے مصر کی مسجدوں کو روافظ کے گند سے پاک کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی وہاں باڑا نہیں بنا،
جب یہ غدار لوگ آئے تو فوراً دولت المجوس مجوسی ریاست کے سفارتکاروں کی قیادت میں وہاں باڑے کھلے، نعوذ باللہ۔ یعنی اور ظاہر کیا ہے؟ صحابہ کی دفاع صحابہ، ہاں سٹیج پر دفاع صحابہ کے ٹاپک پر لوگوں کو گرما دیتے ہیں، نیچے اتر کر گستاخ صحابہ کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے ان غداروں کی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی غداروں کو غلبہ نصیب نہیں فرماتا۔ اہل توحید چاہے کتنے کمزور کیوں نہ ہوں، آپ جس قدر مخلص ہوں گے توحید میں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچا کر چھوڑے گا۔ یہ ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو دے دے اس میں کوئی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں، لا مانع، کوئی ہے ہی نہیں رکاوٹ۔ لیکن جو چیز آپ تو روک دے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ یہ توحید ہے، توحید ربوبیت ہے، لیکن اس کا تقاضا، یہ تو مان لیا، سب مانتے ہیں، اس کا تقاضا، یہ تقاضا کر رہی ہے یہ توحید آپ سے، اس کے لیے یہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا، تقاضا آپ کا امتحان ہوگا، آپ پتہ چل، اللہ تعالیٰ پرکھے گا کون ہے واقعی میں موحد، کون ہے صرف زبانی کلامی موحد۔ لہذا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، دنیا اور آخرت کے شر سے بچاتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ اخلصوا عملہم للہ، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، توحید عبادت، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان میں، اپنی توحید میں، اپنے عمل میں ذرا بھی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کوئی دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہم مہتدون، اور ہدایت پر بھی ہیں، یہی وہ اہل حق ہیں۔ کیونکہ ہدایت بھی اللہ کی، ایک ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت التوفیق، ہدایت الارشاد، یعنی توفیق ایک ارشاد کے بیان وہ نبیوں نے بیان کر دیا، یہ ہدایت ہے، نبی ہدایت لے کر آئے، مطلب ارشاد والبیان، حق واضح کر دیا، یہ تو علم ہے، یہ تو سب کو ملا ہے، کافر تک بھی پہنچی ہے ہدایت۔ لیکن ہدایت توفیق جو بمانے توفیق ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی کو؟ انک لا تہدی من احببت، اپنے محبوب کو بھی آپ، اپنے پسندیدہ لوگوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا جسے چاہتا ہے۔ تو ہدایت کوئی یعنی معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی بس پکڑے اور ہاتھ اٹھا لے میں ہدایت پر آ گیا، وہاں بھی توفیق ہوتی ہے اللہ کی۔ اور دوسری ہدایت جو علم کے معنی میں ہے، وہ تو کافر تک بھی پہنچ گیا علم، وہ تو سب کے لیے عام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سب تک ہدایت کا علم آسان ہے۔ لیکن ہدایت توفیق اہل توحید کو ملتی ہے، توفیق یہ توحید کی وجہ سے ملتی ہے توفیق، ہدایت کی، حق پر ہونا، حق کی سمجھ۔ اب کتنے لوگ دیکھیں، آپ سمجھتے ہوں گے یہ تو بڑے حق پر تھے، گمراہ پہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، آئے دن گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، کوئی کسی سے متاثر، کوئی کسی سے متاثر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لیتا ہے، کیونکہ تو اصل مسئلہ توحید ہے۔ اسی طرح پانچویں فضیلت ہے انہ یحرر العبد من رق المخلوقین والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم الى عبودیت الخالق۔ توحید سے بندہ آزاد ہوتا ہے، توحید ہے جو بندے کو آزاد کرتی ہے،
مخلوق کی غلامی سے نکالتی ہے، مخلوق کے ساتھ جو خوف اور امید کا تعلق ہوتا ہے اس سے جان چھڑاتی ہے۔ توحید ہے جو بندے کو اس مشقت سے نکال دیتی ہے جو مخلوق کی غلامی میں کر رہا ہوتا ہے، اٹھا رہا ہوتا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہوتا ہے۔ کہاں لے جاتی ہے؟ خالق کی بندگی سکھا دیتی ہے۔ توحید جو ہے اس سے خالق کی بندگی آتی ہے، اور خالق کی بندگی میں ہی سعادت ہے، خوش بختی ہے، امن ہے، نجات ہے۔ اور اسی طرح توحید کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ انہ یخفف علی العبد المکارہ، مشکلات میں گھرا ہوتا ہے بندہ، لیکن توحید ہے جو اس کو معمولی بنا دیتی ہے۔ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، ان پہاڑوں کا وزن ہلکا کر دیتی ہے توحید۔ وَيُهَوِّنُ عَلَيْهِ الْآلَامِ، دکھ تکلیف کو معمولی بنا دیتی ہے توحید۔ ورنہ عام آدمی کو جب اگر ایسی مصیبت پہنچے تو وہ خودکشی کر لے، لیکن توحید ہے جس کی وجہ سے بندہ بڑے سے بڑے دکھ تکلیف سہ لیتا ہے۔ توحید کے کمال کی وجہ سے، توحید میں کمال حاصل کرنے کی وجہ سے آدمی پریشانیاں، تکلیفیں سب کا استقبال کرتا ہے کھلے دل کے ساتھ، ذرا نہیں گھبراتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، ذرا نہیں ڈرتا ہے، اور اللہ کی قدر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان حالات میں دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن اس کا دل جو ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی وجہ سے مطمئن ہے۔ یہی بات کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یعنی مصیبت کے وقت جو آدمی اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ توحید سے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، توحید کفارہ بن جاتی ہے اس کے سابقہ گناہوں کی، گناہ جھڑ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ پھر دوبارہ ہم یاد دہانی کے لیے، توحید ہے کیا؟ نعرہ تکبیر۔ توحید وہ آپ کا جو خوف، آپ کی امید جو اللہ سے آپ نے لگائی ہوئی ہے، آپ نے جو پریشانی کے وقت جب اللہ کو پکارا تھا، یہ توحید ہے۔ آپ نے جو اللہ سے دعا کی تھی، یہ توحید ہے۔ آپ نے بیماری کے وقت اللہ سے شفا مانگی، یہ توحید ہے۔ اور دنیا کی تمام پریشانیوں کا حل توحید ہے۔ اور اگر توحید کے ساتھ بندہ استغفار کو بھی لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ غنی فرما دیتا، غنی کر دیتا ہے بندے کو۔ توحید یعنی توحید کیا ہے؟ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لینا۔ پریشانی کے وقت دل بہت متحرک ہوتا ہے، خوشی کے وقت بھی دل متحرک ہوتا ہے، حالات جو ہی بدلتے ہیں دل کے ایکٹیویٹیز بھی بدلتی ہیں، اور ہر مناسبت سے دل کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ سافٹ ویئر لگے ہوئے ہیں، بدلتے نہیں ہیں، کام متحرک ہو جاتے ہیں فوراً۔ انہی ایکٹیویٹیز کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل اب کن کاموں میں لگا ہوا ہے۔ جو ہی آپ کے حالات بدلتے ہیں، ہر حالت میں، ہر وقت، ہر مناسبت میں آپ کے دل متحرک ہو جاتا ہے فوراً۔ سارے سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہیں، سب ایکٹیو ہیں۔ کسی کو بھی، چاہے وہ مسلم ہے یا کافر، کوئی بھی فائل جو ہے نا آپ کی کرپٹ نہیں ہے۔ اسی لیے تو نبیوں کو بھیجا صرف ان فائلوں کو، ان کو درست کرنے کے لیے۔ کوئی بھی کرپٹ نہیں، چاہے آپ کا ہاتھ کٹ جائے، آپ لنگڑے لولے ہو جائیں، لیکن دل وہیں کام کر رہا ہے۔ چاہے دل میں وال سوراخ ہو جائیں، جو بھی ہو جائے، وہ کام نہیں رکتے۔ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، آپ کا دل فل
ایکٹیویٹ ہے، اور آخری دم تک اس کی حفاظت کی، اس کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ یہی توحید ہے۔ اس دل سے احکامات ساز، آپ کی زبان بھی اس دل کی وجہ سے رخ پکڑتی ہے، آپ کے ظاہری اعمال، ظاہری اقوال، وہ وہیں سے پھر رخ صحیح یا غلط پکڑتے ہیں۔ تو اگر آپ دل کے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں تو سارا معاملہ ہی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ توحید ہے، آپ اس میں مشغول رہیں، آپ اس میں مصروفیت، آپ محنت کریں، آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گی آپ کی توحید۔ اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کیا آپ دکھا سکتے ہیں کوئی دنیا کا اتنا بڑا گنہگار کہ جو اپنے گناہوں سے زمین آسمان کو بھر دے، یا جس کے گناہوں کا اتنا وزن ہو جس کہ زمین آسمان کا وزن بھی کچھ نہ ہو اس کے سامنے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ وہ توحید ہے جس کا اتنا وزن ہے کہ اگر زمین آسمان کو اکٹھا کر کے، جس طرح ہم آٹے کا پیڑا بناتے ہیں روٹی پکانے کے لیے، اور اس کو چھوٹا سا پیڑا بنا لیں اور چھوٹی سی روٹی بنا دیں، اور اوپر توحید کو رکھ دیں، توحید کو اوپر رکھ دیں، اس کو ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے اندر، کائنات پوری کا ایک پیڑا بنا کر رکھ دیں، اور اوپر توحید کا وزن رکھ دیں، توحید کا اجر و ثواب جو ہے اس کا وزن رکھ دیں، چورا چورا ہو جائے گی ساری کائنات، اتنا وزن ہے۔ اگر توحید ایک بندے کے پاس ہے، اسی لیے تو 99 رجسٹر تھے اور ایک چھوٹی سی پرچی میں توحید و سنت تھی بس، گناہ اس سے بھی سرزد ہوئے، 99% زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن توحید اور سنت کا کھانا جو ہے وہ جو ہے اس کے برقرار ہے۔ وہ ایک نیکی، حالانکہ جہنم میں کتنے لوگ گئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو کلمہ ہے روک نہیں سکا، لیکن ان کے بھی کام آئے گا، وہ ایک دن نکل آئیں گے جہنم سے، لیکن یہ جانے سے پہلے ہی بچ گیا کیونکہ اس نے توحید کامل کی تھی۔ توحید کامل کا مطلب شرک اصغر تک بھی نہیں ملوث ہوا، گناہ جتنے مرضی، کیونکہ گناہ جو ہیں شرک سے جو کم درجے کے گناہ وہ سارے کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، کفریات اور شرکیات وہ کبیرہ گناہوں سے اوپر ہیں، شرک کے مقابلے میں کبیرہ گناہ بھی چھوٹے ہیں، جیسے چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سب چھوٹے ہیں۔ تو اس کے لیے توحید کامل تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن گئی۔ اگر توحید ناقص ہے تو پھر بھی کفارہ بنتی ہے اپنے درجے کے حساب سے۔ تو توحید ایک ایسی نیکی ہے جس کی فضیلت سے کوئی بھی مسلمان محروم نہیں رہتا، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جہنم میں چلا گیا پھر بھی جنت میں آ جائے گا، ایک دن نکل آئے گا، لیکن توحید ہو۔ اگر شرک میں ملوث ہوا توحید نہیں پائی گئی، شرک اور توحید اکٹھے نہیں ہو سکتے، شرک اکبر اور توحید اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی شرک اکبر بھی کرتا ہے اور توحید کا، یہ توحید تو مشرکین کی قرآن میں بیان ہوئی ہے، ان کو کام نہیں آئی، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کے لیے بھی کرتے تھے اور غیر اللہ کے لیے کرتے تھے، یہی تو ان کا جرم تھا۔ لہذا توحید کی یہ فضیلت ہے، جو بندہ توحید کی حقیقت دکھائے گا اپنی زندگی میں، توحید کی حقیقت پر آئے گا، توحید اس کے لیے امن کا پیغام ہے، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ کے ناراضگی سے امن، اللہ کی پکڑ سے امن، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نبیوں کی مدد کی ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام کار، رزلٹ آخر میں متقیوں کا ہوتا ہے، یہ ان میں اس کو بھی وہ اس میں سے نصیب ملے گا کہ آخر کار سرخرو یہی ہوگا بندہ، آخر کار۔ اور پھر دل کا اطمینان توحید سے نصیب ہوتا ہے، اسلام کی، ایمان کی حلاوت اور جو خوف ہے وہ توحید سے ہی ختم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ پھر یہ توحید جو لا الہ الا اللہ، یہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے بھی شرائط ہیں، یہ نہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہاں
اس کو یہ فائدہ دے گا۔ اب ہمارے ساتھ جو ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کئی دفعہ۔ یہ کہ ایسا منتر نہیں ہے کہ وہ پڑھنے سے بس چھو ہو گیا، اس کے لیے لا الہ الا اللہ عمل ہے، اس کی شرائط ہیں، عقیدہ ہے، اس کی شرائط ہیں، محمد رسول اللہ اس کی شرائط ہیں۔ تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو ہماری یہ جو کتاب ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ توحید پر مشتمل ہے، توحید الوہیت، توحید عبادت، توحید ربوبیت۔ ابھی ہم توحید اسماء و صفات میں بھی داخل ہوں گے دوسرے ٹاپک میں، تو پھر ہم داخل ہوں گے ختم نبوت کے ٹاپک میں، پھر وہ دوسرے ٹاپک آئیں گے۔ جب تک ہم توحید میں ہیں تو یہ بار بار کچھ چیزیں آئیں گی، بہت ساری، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت ساری باتوں کو دہرا رہے ہیں، توحید ربوبیت سے متعلق، توحید الوہیت سے متعلق بار بار دہرا رہے ہیں، اور یہ دہرانا ضروری ہے، اور یہ بار بار آئیں گی۔ پھر ہم دوسرے ٹاپک میں داخل ہوں گے، ختم نبوت اور دیگر گمراہیاں، گمراہ کن عقائد جو اہل بدعت کے ہیں، جس میں اہل سنت کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ اس میں پھر ہم ایک وقت کے بعد ہم اس میں داخل ہوں گے۔ اس میں جہاد کے مسائل بھی ہیں، اس میں عذاب قبر کے مسائل بھی ہیں، اس میں معراج کے مسائل بھی ہیں، اس میں ختم نبوت کے مسائل بھی ہیں، اور اس میں صحابہ کے مسائل، ہم نے آغاز یہیں سے کیا تھا، پھر ہم اس سے گزریں گے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو جن کا علم خاص طور پہ طلباء اور علماء اور جو بھی دین کا شوق رکھتا ہے ان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس سے اسلام کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور اس سے یہ وہ علم ہے جس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور ثابت قدمی آتی ہے، ایمان اور عقیدہ، اور بلکہ اپنا جو دین اسلام ہے اس کی حلاوت نصیب، آپ کو اس کی مٹھاس محسوس ہوگی جب ان مسائل میں آپ کو رسوخ ملتا جائے گا، آپ کو اس دین اسلام کی ایک مٹھاس محسوس ہوگی، اور اس کا اثر آپ اپنی عبادات میں محسوس کریں گے، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اور آپ یہ جو فتنے ہیں امت اسلامیہ میں فرقہ واریت کے، ان سے جو آپ کو ایک ٹینشن ہوتی ہے، وہ ٹینشن بھی جو ہے نا اپنا رخ الگ بدل لے گی، بلکہ آپ اس کے علاج کا سوچیں گے۔ آپ اس کی وجہ سے کفر یا فتوے، تکفیر کے فتوے اور چڑچڑے اور مناظروں کی طرف جانے کے بجائے آپ سنجیدگی کے ساتھ حل کی طرف جائیں گے اور دوسروں کی ہدایت کا سبب بنیں گے۔ تو یہ جو ہمارے اندر موجود ہے نا چڑچڑا پن، اور دیکھا کسی کو بھی اس نے غلطی کر دی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی گمراہی ہے، فوراً اس کے اوپر چڑھ دوڑے اور کفر واجب القتل، اور یہ اس طرح کی گمراہیاں یعنی ہر لوگوں میں ہمارے عام طور پر پائی جاتی ہیں، اہل توحید میں بھی، اہل سنت میں بھی، اہل بدعت میں بھی۔ اس کا سارا سبب یہی ہے کہ وہ عقیدے کی طرف نہیں آتے، اور ایسے مسائل میں علماء کے رہنمائی نہیں حاصل کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو اسی کلاس سے ریلیٹڈ ایک کلاس اور ہوگی جو وہ ہم اپلوڈ کریں گے اگلی کلاس سے پہلے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔